ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے ناظرین، آج ہندوستان اور ہمارے شہر لکھنؤ میں ایک بہت بڑا ماحول بنا ہوا ہے عید کی نماز کو لے کر کے، اور اس میں مختلف اپنے لوگ خیالات کا اظہار کر رہے ہیں اور بہت سارے اعلانات اس میں آ رہے ہیں۔ تو فقیر اشرفی گدائی جیلانی سید ابو بکر شبلی اشرفی الجیلانی نے اپنی علمی بساط کی روشنی میں آپ تک کچھ حقائق پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ اسے کتابی حوالوں سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور کسی طریقے کے مخالفتوں سے جو آج پھیلائی جا رہی ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ حضرات، جمعہ کے ادا کے درجے ذیل شرطیں ہیں، اس کے بھی کچھ شرائط ہیں جمعہ کے۔ اب جمعہ کیسے قائم ہوگا، کہاں قائم ہوگا، اور جیسے کہ اس کی پہلی شرط کیا ہے؟ مصر یا فنائے مصر، سلطان اسلام یا اس کا معزوم، موجودہ زمانے میں عالم علماء بلد۔ تیسرا کیا شرط ہے؟ وقت ظہر۔ چوتھا خطبہ۔ پانچواں جماعت، یعنی امام کے علاوہ کم سے کم 3 فرد، اور چھٹی شرط یہ ہے اذن عام۔ گھروں میں نماز جمعہ ادا نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو شرائط جمعہ کے لیے چاہیے وہ گھر میں نہیں پایا جاتا۔ مثلا سلطان اسلام یا اس کا معزوم، موجودہ زمانے میں عالم علماء بلد اور اذن عام، یہ دونوں شرطیں گھر میں نہیں پائی جاتی، اس لیے جمعہ گھر میں نہیں قائم ہو سکتا۔ در مختار میں ہے کہ تجب صلاتہما فی الاصح علی من تجب علیہ الجمعۃ بشرائطہ المقدمۃ سوى الخطبہ۔ در مختار جلد سوم صفحہ 45 پہ، یعنی مذہب صحیحہ کے مطابق عیدین کی نماز انہی پر واجب ہے جن پر مذکورہ شرطوں کے ساتھ جمعہ واجب ہے۔ عیدین میں خطبہ شرط نہیں ہے۔ کنز الدقائق میں بھی اسی طریقے کی عبارت ہے، تجب صلاۃ العید علی من تجب علیہ الجمعۃ بشرائطہا سوى الخطبہ۔ ہدایہ میں بھی اسی طریقے کی عبارت ملتی جلتی ہے، صلاۃ العید علی کل من تجب علیہ صلاۃ الجمعہ۔ فتاوی عالمگیری میں بھی اسی طریقے سے ملتی جلتی عبارت ہے، تجب صلاۃ العید علی کل تجب علیہ صلاۃ الجمعہ۔ تحفۃ الفقہاء میں بھی اسی طریقے سے عبارت ملتی جلتی ہے، تجب صلاۃ العید علی من یجب علیہ الجمعہ۔ بدایہ ثنایا میں بھی تجب صلاۃ العید علی من تجب علیہ صلاۃ الجمعہ۔ علامہ امجد علی صاحب اپنی کتاب بہار شریعت میں فرماتے ہیں کہ عید کی نماز کی وہی شرطیں ہیں جو جمعہ کی نماز کی شرط ہے، یعنی فرق اتنا ہے کہ جمعہ میں خطبہ شرط ہے اور عیدین میں سنت ہے۔ بہار شریعت حصہ 4 صفحہ 759۔ وہ افراد جن پر جمعہ اور عیدین کی نماز واجب نہیں، جیسے کہ معذور یعنی نابینا یا مریض جو مسجد تک نہ جا سکتا ہو، مسافر، رق یعنی غلام، مسجون یعنی وہ لوگ جو قید خانے میں بند ہیں، وہ افراد جن کی نماز جمعہ کسی وجہ سے فوت ہو گئی ہے، جو افراد مسافر یا مریض نہیں ہیں اور غلام نہ ہونا تو ظاہر ہے، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو لوگ حاضر عیدگاہ یا مسجد سے قاصر ہیں وہ معذور کے حکم میں ہیں۔ ایسے لوگوں سے نماز عید شرعاً ساقط ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز عید ہو جانے کے بعد 4 رکعت نماز چاشت ادا کریں۔ گھر میں عید کی نماز ادا نہیں کر سکتے، جیسا کہ تفصیل سے ذکر ہوا۔
علامہ امجد علی صاحب اعظمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں نماز عید سے قبل نماز نفل مکروہ ہے، عید میں ہو یا گھر میں ہو اس پر عید کی نماز واجب ہو یا نہیں۔ جس شخص کی عید کی نماز چھوٹ گئی ہو اس کے متعلق صدر الشریعہ رقم تراز ہیں، اگر دوسری جگہ مل جائے تو پڑھ لے ورنہ نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ یہ شخص 4 رکعت چاش کی نماز پڑھے، بہار شریعت حصہ چاروں۔ احادیث طیبہ میں نماز چاش کی کثرت کے ساتھ فضیلتیں وارد ہیں۔ ترمذی شریف میں کی حدیث ہے جلد 2 صفحہ 19 پہ، یہ حضرت ابو درداء ابو ذر غفاری سے اس حدیث کو نقل کیا ہے، ان ابی درداء و ابی ذر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عز وجل انہ قال ابن آدم ارکع لی من النہار 4 رکعات اکفک آخرہ، یعنی حضرت ابو درداء ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اے ابن آدم شروع دن میں میرے لیے 4 رکعتیں پڑھ لے، آخری دن تک میں تیری کفایت فرماؤں گا۔ اب ہمارا مولانا خالد رشید فرنگی محلی صاحب سے یہ کہنا ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ گھروں میں عید کی نماز ادا کریں، میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ اعلان کیا ہے تو آپ بھی یہ آپ کا کہنا، یہ بات عوام تک پہنچانا صریح حکم شرع سے عدولی ہے۔ موصوف کو چاہیے کہ وہ اپنے دعوے کی دلیل سے مبرہن عبارت پیش کریں، اور نہیں پیش کرتے ہیں تو میں یہ سمجھوں گا کہ انہوں نے ایک نیا فارمولہ قوم کے سامنے پیش کیا ہے، مگر اگر وہ پیش کر دیتے ہیں تو ہم سمجھیں گے انہوں نے ہماری بھی اصلاح کر دی۔ خالی ایک پیج سے کچھ لکھ دینے سے کام نہیں چلے گا، جس طریقے سے مختلف کتابوں سے ہم نے دلائل پیش کیے ہیں اس طریقے سے وہ بھی جواب عنایت کریں تاکہ امت کے درمیان میں کسی طریقے کا انتشار نہ پیدا ہو۔ واللہ تعالی عالم بالصواب، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔